بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بازگشت، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوالات کو آگے بڑھایا۔ آغا صاحب، اب آپ ذرا سوچ سمجھ کر میرے سوالات کا جواب دیجیے گا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں نے پہلے بھی سوچ سمجھ کر آپ سے گفتگو کی ہے۔ یہ آپ کی نوازش ہے۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب میرے موکل کو نوکری سے نکالا گیا تھا؟ وہ پروسوک لہجے میں بولا، جی ہاں، اچھی طرح یاد ہے۔ اس روز اگست کی 20 تاریخ تھی اور دن بدھ کا تھا۔ شکریہ، میں نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ اور 25 اگست بروز پیر اسکائی ٹریڈنگ کمپنی کے مالک مسٹر توفیق علی کو ان کے دفتر میں قتل کر دیا گیا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بجا فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا، آپ استغاثہ کے گواہ ہیں، اس لیے آپ استغاثہ کے موقف کے بھی حامی ہیں۔ آغا صاحب، استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ توفیق علی کو میرے موکل فاروق احمد نے قتل کیا ہے۔ ظاہر ہے آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سوالیہ نظر سے کٹہرے میں کھڑے آغا رفیق کو دیکھا۔ جب وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تو میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیں، کیا میرا موکل 20 اور 25 اگست کے درمیان بھی کسی روز کمپنی کے دفتر آیا تھا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، آغا صاحب، وقوعہ کے روز آپ دفتر میں موجود تھے؟ جی ہاں، میں دفتر میں موجود تھا۔ اور 20 اگست کو؟ اس روز میں چھٹی پر تھا۔ اس نے جواب دیا۔ مجھے آئندہ روز معلوم ہوا تھا کہ ملزم کو نوکری سے فارغ کیا جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے ابھی میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ وقوعہ کے روز دفتر میں موجود تھے۔ میں یہی سوال ایک دوسرے زاویے سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہا، کیا آپ وقوعہ کے وقت دفتر میں موجود تھے؟ میرا مطلب ہے 25 اگست بروز پیر دوپہر یعنی سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان۔ واضح رہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں توفیق علی کی موت کا وقت سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے۔ آغا رفیق نے چند لمحے غور کرنے کے بعد جواب دیا، جی بالکل، میں اس وقت کمپنی کے دفتر میں موجود تھا، بلکہ اس روز میں پورا وقت دفتر کے اندر ہی رہا تھا۔ آغا صاحب، میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا، وقوعہ کے روز میرا موکل کتنے بجے اسکائی ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر پہنچا تھا؟ لگ بھگ 3 بجے۔ اور وہاں سے رخصت کب ہوا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت 3:30 بجے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ میرے موکل کی آمد و شد سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، آغا رفیق نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کب اور کس طرح معلوم ہوا کہ آپ کا باس قتل ہو چکا ہے؟ ملزم کے جانے کے بعد میں یہ معلوم کرنے توفیق صاحب کے پاس پہنچا کہ ملزم ان سے کیوں ملنے آیا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ وہ خبیث شخص توفیق صاحب کو قتل کر کے جا چکا ہے۔ میں نے سوال کیا، میرے موکل کے جانے اور آپ کے مقتول کے دفتر یعنی کمرے میں داخل ہونے کے درمیانی وقفے میں کوئی اور شخص تو اس کمرے میں نہیں گیا تھا؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ اور یہ درمیانی وقفہ چند سیکنڈ کا تھا۔ کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ ملزم مقتول سے ملنے کیوں آیا تھا؟ مجھے چپڑاسی نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ اپنے رویے پر معذرت کرنے آیا ہے۔ آغا رفیق نے جواب دیا۔ میں نے چپڑاسی سے کہا کہ وہ اسے توفیق صاحب سے ملوا دے۔ بعض دفاتر میں چپڑاسی لوگ بہت اہم اور کارآمد ہوتے ہیں، انہیں محض چپڑاسی ہی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ کسی بھی سیکٹری سے کم نہیں ہوتے۔ اسکائی ٹریڈنگ کمپنی کا چپڑاسی مراد ایسا ہی چلتا پرزا قسم کا ورکر تھا، کوئی اس کے علم میں لائے بغیر توفیق علی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، آغا صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ میرے موکل کے جانے کے بعد آپ صورتحال معلوم کرنے مقتول کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا موکل وہاں کیوں آیا تھا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چپڑاسی مراد کی زبانی آپ کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ میرا موکل وہاں اپنے رویے پر شرمساری ظاہر کرنے آیا تھا۔ آپ کے کون سے بیان کو درست مانا جائے؟
وہ ذرا سا گڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا، زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ آپ میرے دونوں ہی بیانات کو درست تسلیم کر لیں۔ وہ کس طرح جناب؟ وہ اس طرح وکیل صاحب، آغا رفیق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ درست ہے کہ چپڑاسی مراد نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ملزم معذرت کرنے آیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کمرے کے اندر کس طرح معذرت کی ہے، اور آیا یہ کہ توفیق علی نے اسے معاف بھی کیا ہے یا نہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ بند کمرے کے اندر فاروق اور توفیق صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ رفیق صاحب، اس مرتبہ میں نے گواہ کو آغا صاحب کے بجائے اس کے اصل نام سے مخاطب کیا۔ جب آپ مقتول کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ آغا رفیق نے جواب دیا، توفیق صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، اس طرح کہ ان کی گردن سامنے کو جھکی ہوئی تھی اور ان کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر دستے تک پیوست تھا، اور وہاں سے جاری ہونے والا خون ان کے لباس کو بھگو رہا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے توفیق صاحب کے قریب جا کر ان کا جائزہ لیا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اور یہ جان کر مجھے دلی صدمہ پہنچا کہ رفیق صاحب کا وجود زندگی سے خالی ہو چکا تھا۔ کیا آپ کو یقین تھا کہ مقتول کی زندگی کا چراغ بجھ چکا تھا؟ ہاں، مجھے ایسا ہی لگا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آغا صاحب، کیا آپ کو یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگی تھی؟ کون سی بات جناب؟ یہی کہ آپ چند سیکنڈ میں مقتول کے کمرے میں داخل ہوئے اور اسی لمحاتی وقفے میں اس نے جان دے دی۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، حالانکہ جس شخص کے سینے میں خنجر گھونپا جائے وہ اتنی آسانی سے موت سے ہمکنار نہیں ہوتا، تھوڑا تڑپتا پھڑکتا ہے، مگر آپ تو بتا رہے ہیں کہ مقتول بہت آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایک اور بات بھی بہت اہم ہے، جب کسی شخص کے سینے میں چھری یا چاقو یا خنجر وغیرہ اتار دیا جاتا ہے تو وہ مضروب کے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر آلۂ قتل کی جانب بڑھتے ہیں، مگر یہاں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ کیا یہ مقتول کا غیر فطری رد عمل نہیں؟ اس موقع پر وکیل استغاثہ فوراً اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ اس نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے حیرت بھری نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، لگتا ہے وکیل صفائی نے اچھی طرح اس کیس کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو توجہ سے پڑھا ہوتا تو اس قسم کے غیر ضروری اور بچگانہ سوالات کر کے وہ معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد نہ کرتے۔ میں نے تاؤ دلانے والی نظر سے وکیل مخالف کو دیکھا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے دریافت کیا، آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے کون سے اہم نقطے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ وکیل استغاثہ فخریہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ مقتول کو بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کے سینے میں خنجر اتارنے سے قبل اس کا گلا دبا کر اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں سینے میں خنجر گھونپنے پر وہ بھلا کس طرح کسی قسم کا رد عمل ظاہر کر سکتا تھا؟ ایک لمحے کا توقف کر کے وکیل استغاثہ نے میری جانب دیکھا اور تحقیر آمیز لہجے میں بولا، کمال ہے، اتنی چھوٹی سی بات ہے، اتنے بڑے وکیل صاحب کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے ترکی با ترکی کہا، دراصل آپ نے کبھی پہلے مجھے اتنی اچھی طرح سمجھایا بھی تو نہیں تھا۔ میرا طنز وکیل استغاثہ کے پلے نہ پڑا۔ میں کٹہرے میں موجود استغاثہ کے گواہ آغا رفیق کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آغا صاحب، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتول کے سینے میں خنجر پیوست کرنے سے قبل اس کا گلا دبا کر اسے مزاحمت کے قابل ہی نہیں چھوڑا گیا تھا؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ نقطہ بھی درج ہے کہ مقتول کے عقب سے اس کی گردن کو دبوچا گیا تھا، کیونکہ قاتل گلا گھونٹنے والے شخص کے انگوٹھوں کے نشانات مقتول کی گدی پر ثبت پائے گئے تھے۔ جی ہاں، اس نے 2 مرتبہ اثبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اچانک ایک عجیب سا سوال کیا، آغا صاحب، آپ کے کالر کا نمبر کیا ہے؟ اس نے بے دھڑک جواب دیا، 15۔ اور مقتول کے کالر کا نمبر کیا تھا؟ 18+، یعنی لگ بھگ 18.5 آپ کہہ سکتے ہیں، آغا رفیق نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ میری اختتامی گفتگو نے وکیل استغاثہ کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ میں نے یہ بے تکے اور غیر متعلق سوالات کیوں کیے تھے۔
جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ 2 پیشیوں پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہوں کو بھگتایا گیا۔ ان کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح میں کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے اس کارروائی کا احوال بیان کرنے سے اجتناب برتتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے آخر میں مس صوبیہ کو گواہی کے لیے بلایا گیا۔ وہ کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوئی تو حاضرین عدالت کی نظریں اسی پر ٹک گئیں۔ صوبیہ کے سانولے سلونے حسن میں ایک عجیب قسم کی جاذبیت پائی جاتی تھی۔ اس کا جسم صحت مند اور نقوش تیکھے تھے۔ وہ سائنس گریجویٹ تھی۔ اس کی عمر 27 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ صوبیہ کی دراز قامتی نے اس کی کشش میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس روز صوبیہ نے نہایت قیمتی لون کا 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ سوٹ کے پرنٹ میں بیبی پنک کا کلر غالب تھا، جو صوبیہ کی سانولی رنگت کے باعث اس کی شخصیت کو مزید نمایاں اور دیدہ زیب بنا رہا تھا۔ وہ اپنے والد امین الدین کے ساتھ عدالت آئی تھی۔ امین الدین کسی سرکاری محکمے سے ریٹائر ہونے کے بعد واقعتاً ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا۔ صوبیہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا طویل ترین بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان پولیس کو دیے گئے بیان سے کہیں زیادہ مفصل تھا۔ ظاہر ہے بیان کا غالب حصہ میرے موکل کی مخالفت اور مقتول کی موافقت میں تھا۔ وکیل استغاثہ نے زور وکالت آزماتے ہوئے جرح کا آغاز کیا۔ صوبیہ صاحبہ، آپ اس مقدمے میں ایک اہم گواہ کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ ملزم نے 25 اگست کو جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کے پیچھے ملزم کی نفرت کی وجہ آپ کی طرف سے ہونے والی حوصلہ شکنی ہے۔ صوبیہ نے تیز لہجے میں پوچھا، تو کیا آپ کے خیال میں مجھے ملزم کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی؟ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، وکیل استغاثہ نے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اور وہی کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ صوبیہ مطمئن نظر آنے لگی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، صوبیہ صاحبہ، ملزم اپنی دانست میں آپ کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، کیا آپ کو اس کے رویے میں محبت والی کوئی بات نظر آئی؟ محبت کو بدنام کرنے میں ایسے ہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ میرے موکل کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، محبت کرنے والے ایسی چھچوری حرکتیں نہیں کرتے، اور وہ جس ہستی کو چاہتے ہیں اس کے عیب بھی انہیں خوبیاں نظر آتی ہیں، مگر ملزم نے جس طرح الزام تراشی کر کے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے اس کی ذہنی پستی اور کم ظرفی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تو اگر محبت کا نام بھی لیں تو ان کی زبان کو گدی سے کھینچ لینا چاہیے۔ ایک لمحے کو رک کر صوبیہ نے میرے موکل کی جانب دیکھا اور نفرت انگیز لہجے میں وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب، اس قسم کے مجرموں کے لیے قانون میں کوئی دفعہ نہیں ہے؟ میرا موکل فاروق احمد خاموشی سے سر جھکائے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ کسی بھی مقدمے کی عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کی حیثیت بڑی نازک اور حسرت ناک ہوتی ہے۔ وکیل استغاثہ اور استغاثہ کے گواہان حسب توفیق اس پر تلخ و ترش جملوں کی بارش کرتے رہتے ہیں، اور اسے یہ سب کچھ خاموشی سے سننا اور صبر سے برداشت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنے خلاف کیے گئے کسی تبصرے کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وکیل استغاثہ نے صوبیہ کے جذباتی سوال کو نظر انداز کر کے جرح کا سلسلہ جاری رکھا۔ صوبیہ صاحبہ، آپ مقتول کی پرائیویٹ سیکرٹری تھیں، یعنی مقتول کے رازوں کی امین۔ آپ نے اپنے باس کو کیسا پایا؟ انتہائی شائستہ اور خوش اخلاق، صوبیہ نے جذباتی لہجے میں کہا۔ توفیق صاحب ایک نستعلیق انسان تھے۔ آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ بزرگانہ اور مشفقانہ۔ اور دوسرے ملازمین کے ساتھ؟ وہ اپنے تمام ورکرز سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم کے بقول اسے آپ سے محبت ہو گئی تھی، کیا اس نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا؟ جی ہاں، یہ کام تو اس نے انتہائی ڈھٹائی نما دلیری سے کیا تھا۔ اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ اس منحوس کی بےہودگی سے مجھے سخت اذیت پہنچی تھی۔ پھر آپ نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ مجھے اس وقت غصہ تو بہت آیا تھا، صوبیہ نے جواب دیا، مگر میں نے کمال ضبط سے کام لیا۔ میں خواہ مخواہ کی افواہوں کو جنم نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے ملزم کو واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے اس سے یا اس کی نام نہاد محبت سے کوئی سروکار نہیں، وہ کسی اور دروازے پر دستک دے۔ یہ میری شرافت تھی کہ میں نے اسے سمجھانے پر اکتفا کیا تھا، حالانکہ وہ اپنی حرکت پر بری طرح بے عزت ہونے کا مستحق تھا۔
وکیل استغاثہ نے سوال کیا، کیا آپ کے سمجھانے بجھانے کا اس پر کوئی اثر بھی ہوا تھا؟ قطعاً نہیں، صوبیہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو یہ دوبارہ میری جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، مگر ایسے ڈھیٹوں پر کلام نرم و نازک کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لاتوں کے بھوت جس طرح باتوں سے نہیں مانتے، بالکل اسی طرح جوتوں کے عادی نصیحتوں سے رام نہیں ہوتے۔ وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں کہا، صوبیہ صاحبہ، آپ یقیناً یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی سرزنش کے باوجود بھی ملزم آپ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا اور اس نے اپنی ہوس نامی محبت کا اظہار جاری رکھا۔ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ صوبیہ نے بتایا، جب ایک موقع پر میں نے ملزم سے کہا کہ اگر وہ اپنی مکروہ روش سے نہ ہٹا تو میں اس کی شکایت باس سے کر دوں گی، تو اس نے دیدہ دلیری سے کہا کہ اسے ایسی شکایتوں کی پرواہ نہیں، میں چاہوں تو ملک کے وزیر اعظم کے پاس اس کی شکایت درج کروا دوں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک لمحے کو رک کر صوبیہ نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، اس موقع پر ملزم نے ایک ڈائیلاگ بھی مارا تھا، محبت کرنے والے کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیسا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا، صوبیہ صاحبہ، ملزم کے اس طرز عمل کے بعد کیا آپ نے اپنے باس سے اس کی شکایت کر دی تھی؟ کاش میں ایسا کر دیتی، وہ اپنے لہجے میں مصنوعی دکھ بھرتے ہوئے بولی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ صوبیہ نے بتایا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کاش میں نے اس موقع پر توفیق صاحب کو اس شیطان کے کرتوت سے آگاہ کر دیا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے اپنی فطری شرافت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملزم کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا اس خبیث کا آئندہ قدم اتنا خطرناک ہوگا۔ یہاں تک پہنچ کر اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے آنکھوں کے گوشے پونچھے، حالانکہ وہاں آنسو نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اس نے رقت آمیز آواز میں کہا، اس شخص نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، مجھے توفیق صاحب کے ساتھ ملوث کر کے اس نے گندی ذہنیت کا ثبوت دیا تھا۔ اس کے بعد تو آپ نے اپنے باس کو ضرور اس سلسلے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا، وکیل استغاثہ نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اس کے سوا اور چارہ بھی کیا تھا؟ پھر مقتول نے کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے اس نامعقول شخص کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ صوبیہ نے کٹہرے میں کھڑے فاروق احمد کی جانب اشارہ کیا، مگر اس کی الٹی کھوپڑی میں کوئی نصیحت نہ سما سکی۔ وہ ڈھٹائی سے اپنے غلیظ موقف پر ڈٹا رہا۔ بالآخر توفیق صاحب نے اسے نوکری سے نکال کر خس کم جہاں پاک کے فارمولے پر عمل کر ڈالا، اور ٹھیک 4 روز بعد یعنی 25 اگست کو ملزم نے اپنے سابق باس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ آہنی لہجے میں بولی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، اور اپنے لیے مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے صوبیہ والے کٹہرے کے جانب بڑھا۔ میں نے صوبیہ کو مخاطب کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ صوبیہ صاحبہ، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ اس تعریف کا شکریہ، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، اس دلکش نام کے کیا معنی ہیں؟ یہ نام عربی لفظ صوب سے بنا ہے، صوبیہ نے جواب دیا، جس کے معنی لباس، کپڑا، پوشاک کے ہیں۔ واہ، یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہو گئی۔ میں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ تو خوش لباس بھی ہیں۔ غیر مرد کے منہ سے اپنی تعریف سننا ہر عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ میں یہ چھیڑ چھاڑ چھوڑ کر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے پوچھا، صوبیہ صاحبہ، آپ نے کچھ دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم آپ سے محبت کا دعوے دار تھا، تاہم آپ کو اس کے رویے میں محبت والی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی۔ کیا آپ کے پاس محبت کو پرکھنے کا کوئی آلہ موجود ہے، یا آپ کو کوئی ایسا فارمولہ معلوم ہے جس کو استعمال کر کے محبت کو جانچا جا سکتا ہو؟ وہ میرے بدلے ہوئے لہجے اور انداز سے پہلے تو گھبرائی، اور پھر بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی، سچی محبت اور ڈرامے بازی کو جانچنے کے لیے کسی آلے یا فارمولے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کا دل خود بخود اس کی تصدیق یا تردید کر دیتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، وہ رکھائی سے بولی۔ میں نے جلدی سے کہا،
آپ اس کا استحقاق رکھتی ہیں؟ میں نے تو صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ وہ معاندانہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میری چھیڑ چھاڑ سے تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر جو شگفتگی اور چمک پیدا ہوئی تھی وہ اب معدوم ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں اب گہری سنجیدگی کو ڈیرے ڈالے دیکھا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صوبیہ صاحبہ، آپ نے محبت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ محبت کرنے والے اپنے محبوب کی عیب جوئی نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنے محبوب کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ کیا آپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا موکل آپ کا اصل چہرہ دیکھ لینے کے بعد بھی آپ سے محبت کا دم بھرتا رہے، گویا ایک بے وقوف مسلسل کا کردار ادا کرتا رہے؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل استغاثہ نے اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے مداخلت ضروری جانی اور کہا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی استغاثہ کی معزز گواہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ تو صاف ہیں۔ وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں کہا، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، نہ دل اور نہ ہی آپ کی نیت صاف ہے۔ میں نے اسے مزید غصہ دلانے کے لیے نارمل لہجے میں کہا، یہ تو مجھ پر الزامات کی بارش ہے، آخر میری خطا کیا ہے؟ آپ استغاثہ کی معزز گواہ کی توہین کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے صوبیہ کے اصل چہرے کے بابت اظہار خیال کیا ہے۔ وکیل استغاثہ تڑپ کر بولا، آپ نے اس کے اصل چہرے میں ایسی کیا خرابی دیکھ لی ہے؟ جج نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، آرڈر پلیز، آپ لوگ آپس میں الجھنے کے بجائے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ وکیل استغاثہ کی تکلیف رفع نہ ہوئی۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، فاضل وکیل حد سے زیادہ گزر رہے ہیں۔ وہ اپنے موکل کی میرے گواہ پر لگائے گئے الزام کی توثیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل اسکائی ٹریڈنگ کمپنی کے باس توفیق علی کے قتل کے الزام میں مصیبت میں مبتلا ہے۔ استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے یہ قتل حاسدانہ اور رقیبانہ جذبات میں مغلوب ہو کر کیا ہے۔ میرے موکل نے صوبیہ اور مقتول کے تعلقات کے حوالے سے جو انکشاف کیا ہے اس کا ذکر کیے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اگر گواہ صوبیہ کی بات کو درست مان لیا جائے تو پھر مقتول اور گواہ کے بیچ ایسا کوئی بندھن نظر نہیں آتا جس سے میرا موکل کسی قسم کے حسد یا رقابت میں مبتلا ہوتا۔ اس صورت میں استغاثہ کا موقف خاصا کمزور ہو جاتا ہے۔ میں جس پوائنٹ پر گواہ صوبیہ سے سوالات کر رہا ہوں اس میں قباحت یا ناشائستگی والی کوئی بات نہیں۔ جج تھوڑی دیر تک میری وضاحت پر غور کرتا رہا، پھر با آواز بلند بولا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں کٹہرے میں کھڑی صوبیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ صوبیہ صاحبہ، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اگر سوال آپ کو یاد نہ رہا ہو تو میں دہرا دوں۔ وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کے سوالوں کو بھولی ہوں اور نہ ہی آپ کے موقف کو۔ میرا جواب یہ ہے کہ محبت کے حوالے سے میں نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان کا ملزم کے شیطانی الزام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نہ تو یہ چاہتی تھی کہ وہ ہر حال میں مجھ سے محبت کرتا رہے اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی خواہش تھی کہ وہ میرے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہے۔ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے ملزم اور اس کی نام نہاد محبت اور اس کے عزائم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ صوبیہ صاحبہ، میں نے سوال کیا، اسکائی ٹریڈنگ کمپنی میں آنے سے پہلے آپ کس ادارے میں کام کرتی تھیں؟ میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ برہمی سے بولی۔ میں بتا دیتا ہوں، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، اسکائی ٹریڈنگ کمپنی میں آپ نے 3 ماہ کام کیا تھا کہ اس کمپنی کا باس جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے قبل آپ اسٹار شپنگ کمپنی میں 2 ماہ کام کر چکی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ والا کنسٹرکشن کمپنی میں آپ کی ملازمت کی مدت 4 ماہ ہے۔ ازیں قبل آپ بلال اینڈ کو میں ٹائپسٹ تھیں اور 6 ماہ کے بعد آپ کو اس کمپنی سے برطرف کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مقبول برادرز میں آپ ملازمت کرتی تھیں، وہاں بھی آپ نے صرف 2 ماہ تک کام کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کیا آپ نے اس سے پہلے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے ماضی کو کنگھالتے پھریں۔ آپ کو یہ معلومات کس نے دی ہیں؟ کیا ان اعداد و شمار میں کوئی سکم ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، غصے سے مجھے گھورتی رہی۔ میں نے کہا، صوبیہ صاحبہ، مجھے آپ کی ماضی کو کریدنے کا قطعاً کوئی شوق نہیں۔
لیکن مجھے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنا ہے. اس کے لیے گڑھے مردے اکھاڑنا نہایت ضروری ہے. ایک لمحے کے توقف سے میں نے سوال کیا، کیا یہ غلط ہے کہ بلال اینڈ کو اور اسٹار شپنگ کمپنی سے آپ کو نکالا گیا تھا؟ اللہ والا کنسٹرکشن کمپنی اور مقبول برادرز میں بھی آپ کا ایک ایک سکینڈل مشہور ہو گیا تھا. اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر چیخ اٹھی، آپ کو میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں. میں نے کہا، گویا آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ میرے بیان کردہ حقائق آپ کے ذاتی معاملات کی تفصیل ہیں. اسکائی ٹریڈنگ کمپنی میں پیش آنے والی صورتحال آپ کے لیے کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ سے نتھی شخص اپنی جان گنوا بیٹھا ہے، جس کے قتل کے جھوٹے الزام میں میرا موکل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس میں اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی. وہ چوبی ریلنگ کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی. اس وقت وہ پورے وجود سے کانپ رہی تھی. عدالت کا وقت تقریباً ختم ہو چکا تھا. جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟